السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به وقال أيضا ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولية عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ معزز علماء کرام اور محترم سامعین اور عفت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے بچی کی تربیت کیوں ہم کریں اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ آج ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے 1439 ہجری مطابق 8 دسمبر 2017۔ اسی کی مناسبت سے آج یہ اس موضوع کا دوسرا حلقہ ہے کہ بیٹی کی تربیت کیسے ہم کریں۔ اس موضوع پر آپ کے سامنے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سننے کے بعد آپ سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اولاد کی تربیت ہر زمانے میں بڑا ہی اہم موضوع رہا ہے، خاص طور سے یہ دور بڑا ہی پرفتن اور پرآشیب دور ہے۔ ایسے دور میں اگر بچوں کی تربیت بچپن ہی سے نہ کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد وہ بچے دین اسلام کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں بطور خاص یہ موضوع بڑا ہی اہم رہا ہے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اس موضوع پر اہل علم اور علماء کرام اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور بیٹی یہ جو ہمارے معاشرے کا یا دنیا کا ایک حصہ ہے، اور عورت کے بغیر جنت بھی سونی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر جا کر کے انہیں جنت کے اندر سکون نصیب ہوا۔ دنیا عورت کے بغیر سونی ہے اور ادھوری ہے، اور دنیا میں نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین پونجی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا پوری کی پوری مال و متاع ہے، اور سب سے بہترین اس دنیا کی جو پونجی ہے وہ نیک خاتون ہے، وہ نیک عورت ہے۔ وہ نیک عورت کیسے بنے گی؟ اگر آپ بچپن سے اس کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو بڑی ہونے کے بعد فوری طور پر یا اچانک وہ نیک نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے جہاں ایک لڑکے کو دینی تربیت کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک بیٹی کو بھی دینی تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹی کل کسی کی بیوی بنے گی، ماں بنے گی، اور بیٹی کی تربیت پر پورے خاندان کی تربیت منحصر ہوتی ہے۔
ایک بیٹی کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ جو شوہر ہوتا ہے یا لڑکا ہوتا ہے اس کی زندگی کا اکثر حصہ باہر گزرتا ہے، تجارت میں، آفسوں میں، دکانوں میں کام کرنے میں، اور اس طریقے سے اپنے گھر والوں کے نام نفقہ اکٹھا کرنے میں اس کی زندگی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اولاد جس کی تربیت یا جس کے آثار کو قبول کرتے ہیں اور جس کا زیادہ اس کی زندگی پر چھاپ اور نمایاں اثر ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹی جو آج ہماری بیٹی ہے وہ کل کسی کی بیوی بنے گی، ماں بنے گی، اپنا گھر چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس جائے گی، نئے لوگ ملیں گے، نیا معاشرہ ہوگا، نیا گھر ہوگا۔ تو اگر بیٹی کی تربیت بچپن سے صحیح اصولوں پر نہ کی جائے تو پھر وہ نکاح جو انسان اس لیے کرتا ہے کہ زندگی بھر رفاقت کی نیت سے، وہ نکاح اس خاندان کے لیے، اس گھر کے لیے اجیرن بن جاتا ہے اور پھر طلاق یا خلا کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچیوں کی تربیت پر دھیان دیں، اور بیٹی کی تربیت پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ جنت کی بشارت سنائی گئی ہے جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اور دینی تربیت کرتا ہے، اور ان کی تربیت پیدائش سے لے کر کے ان کی وفات تک، وفات کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر آتا ہے اور شادی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یعنی تربیت کا یہ مرحلہ یہ چند مہینوں یا چند سالوں کا نہیں ہے، بلکہ تربیت ولادت سے لے کر کے اس کی وفات تک یا اس کی کم سے کم شادی تک کا یہ مرحلہ انسان کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے اس ماحول میں ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں، کیونکہ ان کی تربیت، میں نے بتایا کہ یہ والدین پر بہت بڑا ان کا حق ہے، بہت بڑا حق ہے اولاد کی تربیت، اور اولاد میں ہماری بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ قیامت کے دن ہماری باز پرس ہوگی اگر ہم نے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی۔ اس لیے دین اسلام میں اولاد کی تربیت یا ان کا حق ماں باپ سے پہلے رکھا گیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت میں باپ سے پہلے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا نہیں کی، بچوں سے بعد میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت ماں باپ سے کے حقوق سے پہلے ہے، اس لیے ان سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو نبھانا ہماری گردنوں میں ایک بہت بڑی امانت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ ان کی دینی تربیت کر کے۔ لہذا یہاں تربیت سے مراد جسمانی تربیت نہیں ہے، بلکہ یہاں تربیت سے مراد ان کی دینی اور اسلامی تربیت مراد ہے۔ جسمانی تربیت پر ہم تو بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور انسان کی جسمانی تربیت ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس کی دینی اور اسلامی تربیت کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ سے بھی سوال ہوگا، ماں سے سوال ہوگا، خادم سے سوال ہوگا، نوکر سوال ہوگا، امام سے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارا جو گھر ہے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، ایک چھوٹی سی بادشاہت ہے۔ باپ اس گھر کا بادشاہ اور امیر ہوتا ہے، اور عورت ماں اس گھر کی ملکہ اور رانی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سلطنت کا خیال رکھیں، اپنی رعایا کا خیال رکھیں۔ جیسے حاکم وقت اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی باپ اپنے گھر کا حاکم اور ذمہ دار ہے، اور ماں اس گھر کی بھی ذمہ دار ہے۔ لہذا ان دونوں سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ تربیت صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی صرف ماں کی ذمہ داری ہے، بلکہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، دونوں مل کر کے گھر کی اصلاح کرتے ہیں۔ لہذا باپ کی بھی ذمہ داری جہاں بنتی ہے، وہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورتیں بھی اس جانب زیادہ سے زیادہ توجہ کریں، اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ عورتوں کا زیادہ رول ہے اولاد کی تربیت میں، اور ان کو صحیح منہج اور صحیح اصولوں پر قائم رکھنے میں مرد سے کہیں زیادہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہیں خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی جانب توجہ دیں، اور جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ان کی گردنوں پر رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دین کی تربیت اگر بچوں کی کریں گے تو دنیا ہی میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر 2 بچوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ 2 بچوں کا واقعہ، ایک بچے کو تو قتل کر دیا تھا انہوں نے، اور 2 بچے ایسے تھے جو یتیم تھے اور ان کا باپ نیک تھا،
اور جو دیوار تھی دیوار کے نیچے ان کے باپ نے یا ان کی پشتوں میں سے کسی نے اس کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا، اور وہ یتیم تھے، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو دیوار گر جانے کے بعد وہ خزانہ انہیں نہیں ملتا، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور اسے مکمل کر دیا تاکہ وہ دیوار گرنے سے بچ جائے، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو نیکی کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین ان کے مال کی حفاظت فرمائی، اور اس طریقے سے ان کو بڑے ہونے کے بعد اس کا فائدہ پہنچا۔ لہٰذا دینی تربیت کرنے کا انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اچھی تربیت کریں گے، دنیا میں بیٹے اور بیٹیاں آپ کی فرما بردار بنیں گی، نیک اور صالح بنیں گی، جہاں بھی جائیں گی بیٹیاں وہ آپ کے نام کا اچھا چرچا کریں گی، اور اس طریقے سے وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوں گی۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بچیوں کی یا بچوں کی دینی تربیت کریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور اس طریقے سے آخرت کے اندر تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ورنہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یا نفع بخش علم اگر وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو نیک اولاد کی دعا اور اس طریقے سے اس کے نیک اعمال کرنے کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح حدیث ہے نسائی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ رب العالمین ایک شخص کے درجے کو بلند کرتا ہے تو کہتا میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے فلاں اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ تو نیک اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ درجات کے اندر بلندی کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کیسے بچوں کو نیک بنائیں گے؟ جب تک ان کی دینی تربیت بچپن سے نہیں کریں گے اور اس طریقے اسلام کے اصولوں پر ان کی تربیت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک بچے ہمارے لیے نیک اور صالح نہیں بنیں گے، بلکہ وہ بڑے ہونے کے بعد ہمارے لیے درد سر بن سکتے ہیں، ہمارے لیے بدنامی، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ بچوں کی بچپن ہی سے ان کی دینی تربیت کی جائے۔ اور اس طریقے سے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ماحول ہے، اس ماحول میں بطور خاص کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد کسی غیر مسلم جا کر کے شادی کر لیتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہم سب کے لیے یعنی کتنا دردناک چیزیں ہیں یہ، اور اس طریقے سے ہمارے لیے کتنا افسوسناک ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بچی بڑی ہونے کے بعد جو اسلام کے ماحول میں پلتی ہے، یا جس کے ماں باپ مسلمان ہیں لیکن چونکہ انہوں نے دینی تربیت نہیں کی، اس لیے بڑی ہونے کے بعد وہ بچی جا کر کے کسی غیر مسلم جا کر کے شادی کر لیتی ہے، بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، کورٹوں میں جا کر کے شادی کر لیتی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کی دینی تربیت نہیں کی، یا اس طریقے سے بیٹا ہی کیوں نہ ہو بڑا ہونے کے بعد کسی غیر مسلم جا کر کے شادی کر لیتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ وہ شادی کر لیا، دین بدل دیا اس نے، بجائے اس کے کہ اسے مسلمان بنایا، اس کو مسلمان بنانے کی بجائے خود اس کی محبت میں پھنس کر کے اس نے اپنے دین کو بیچ دیا، دنیا میں بھی برباد ہو گیا، رسوا ہوا، اور آخرت میں تو اس کے لیے رسوائی مقدر ہی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اولاد کی تربیت پر دھیان دیں، توجہ دیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو قیامت کے دن ہماری باز پرس ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے کیوں نہیں ادا کیا اس کو۔ لہٰذا ہر آدمی کو اللہ صاحب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس موضوع پر دھیان دینا ہے، تاکہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں نہ بگڑیں، اور اس طریقے سے اسلام کا نمائندہ بنے وہ، اور اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیلائیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچیوں یا اولاد کی تربیت کے جو مراحل ہیں، یہ مراحل ولادت کے بعد سے نہیں بلکہ ولادت سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور اس نے اس عالم سوال کیا اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں، تو اس عالم نے جواب دیا تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 ماہ۔ تو عالم نے جواب دیا کہ اس کی تربیت کا وقت نکل گیا ہے۔ وہ باپ بہت پریشان ہوا کہ ابھی تو 4 ماہ کا بچہ ہے، کیسے اس کی تربیت کا وقت نکل گیا؟ ابھی تو پوری زندگی باقی ہے اور سارے مراحل تو ابھی آنے والے ہیں، ابھی سے کیسے اس کی تربیت کا وقت نکل گیا؟ تو عالم نے کہا کہ بچے کی یا اولاد کی تربیت یہ ولادت سے نہیں بلکہ رشتے ازدواج کا جب انتخاب ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شادی کرنے سے پہلے ہی
ہمیں شریعت نے دیندار رشتہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور دیندار رشتہ لڑکی بھی دیندار ہونی چاہیے اور لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو اولاد ہیں یہ ہمارے لیے فصل ہیں، اور فصل اسی وقت بہترین ہوتی ہے جب زمین بھی زرخیز ہو اور بیج بھی طاقتور اور زرخیز ہو، تبھی جا کر کے جو فصل اگتی ہے وہ فصل بہترین ہوتی ہے، ورنہ اگر زمین بنجر ہے آپ بہترین بیج اس کے اندر ڈال دیں تو پھر وہاں کوئی فصل نہیں اگے گی۔ لہٰذا ماں ایک کھیتی ہوتی ہے، ماں ایک جو زمین ہے، ماں جو ہے یہ کھیت ہے، اور جو باپ ہوتا ہے وہ بیج ہے اس کی، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ فصل ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی سے پہلے ہی رشتے ازدواج کے لیے یا شادی کے لیے رشتہ ایسے لوگوں کا منتخب کیا جائے جو نیک ہوں اور دیندار ہوں، لڑکے شوہر دیندار ہو اور اس طریقے سے جو بیوی ہے یا ہونے والی بیوی وہ دیندار ہو، اور اس طریقے سے حدیث کے اندر باقاعدہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی رہنمائی کی گئی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک اور فرما بردار عورتیں ہیں وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں خیال رکھنے والیاں ہوتی ہیں، تو نیک اور صالح عورت کو انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی بنا پر یعنی 4 خصوصیات یا 4 چیزوں کی بنا پر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا، اس کے مال اور اس کے حسب و نسب کی بنا پر، ولجمالہا ولدینہا، اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری کی بنا پر، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، مدینہ دیندار عورت کو ترجیح دو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیندار عورت کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دینداری ہی برقرار رہنے والی چیز ہے، یہ مال بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے اور خوبصورتی بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، حسب و نسب دنیا ہی کے اندر رہ جانے والا ہے، لہذا جو چیز انسان کو ساتھ دینے والی ہے اس کی دینداری ہے، اس لیے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اربع من السعادہ، 4 چیزیں خوشبختی اور سعادت کی علامتیں ہوتی ہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، والمسکن الواسع، اور کشادہ گھر، والجار الصالح، اور نیک پڑوسی، والمرکب الحنی، اور کشادہ یا آرام دہ سواری، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے سعادت اور خوشبختی کی دلیل ہوا کرتی ہیں، لہذا شادی سے پہلے انسان کو ایک نیک اور دیندار خاتون کو ترجیح دینا چاہیے۔ ایسے حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے مردوں کے تعلق سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ آ جائے، کوئی ایسا شخص تمہیں رشتہ دے جو دیندار ہو، اخلاق مند ہو، فزوجوہ، اس کی شادی کرا دو، دیندار رشتہ آیا اس کی شادی کرا دو، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فی الارض فتنہ، زمین کے اندر فتنہ ہوگا، وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے دیندار جہاں خاتون ضروری ہے اس طریقے دیندار مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ جب دونوں دیندار رہیں گے اور دونوں کی مشترکہ کوششیں رہیں گی تو ایک بچہ انشاءاللہ دین پر ثابت قدم ہوگا اور دینی اصول پر اس کی تربیت ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک نیک اور اس طریقے سے ایک صالح عورت کی آپ نے نشانی بیان کی ہے اور اس کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنة الثمانیة شئت۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو ایسی عورت کے لیے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہ داخل ہو جا۔ تو یہ نیک عورت کی یہ پہچان ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس طریقے سے اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور اس طریقے سے روزے کی پابندی کرتی اور اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کون سی عورتیں بہتر ہوتی ہیں، ای النساء خیر، کون سی عورتیں بہتر ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ جب آدمی شوہر اس کو دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے، تطیعہ اذا امر، اور جب وہ شوہر اس کو حکم دے اس کی اطاعت کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ،
اور اپنی ذات میں اور اس کے مال میں جو اسے ناگوار گزرے اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، انہی میں سے یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اپنے شوہر کے مال کی اور اس طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاؤُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، تمہاری عورتیں جو جنت والی ہوں گی یا جنت کے اندر جائیں گی، الودود الولود، وہ عورتیں جو بہت زیادہ مہربان ہیں، مشفق ہیں اور بہت زیادہ بچوں کو پیدا کرنے والی ہیں، العود علی زوجہا، اور وہ اپنے شوہر کی طرف بار بار پڑھ کر کے آنے والی ہیں، یعنی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ التی اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى، کہ وہ کہتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو کہتی ہے، یا اپنے باہوں کو اپنے شوہر کی باہوں میں ڈال کر کے یا اپنے ہاتھ کو اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی، میں اس وقت تک مجھے آرام نہیں ملے گا جب تک کہ آپ مجھ سے خوش نہ ہو جائیں، جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، خدمت گزار ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی اور اپنے شوہر کے مال کی، اولاد کی تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو بیٹی کی تربیت یا اولاد کی تربیت کا وہ یہ ہے کہ ہم شادی کرنے سے پہلے دیندار کو ترجیح دیں، نیک عورت کو ترجیح دیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب شادی کا رشتہ آتا ہے تو لوگ اس کے دینداری کے بارے میں سوال نہیں کرتے، بلکہ اس کے مال کے بارے میں، اس کے حسب و نسب کے بارے میں، اور اس طریقے سے خوبصورتی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائے الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھی نہ ہو تو انسان کو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ دینداری ایسی چیز ہے جو عورت کو دین پر قائم رکھنے والی چیز ہے۔ اگر دینداری نہیں ہے اور عورت خوبصورت ہے تو یہ خوبصورتی اس کے لیے فتنہ ہے، اگر مالداری ہے اور خوبصورت نہیں اور اس کے پاس دینداری نہیں ہے تو یہ مالداری بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔ اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرے گی جہاں جو شریعت کے راستوں سے ہٹ کر کے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہوگی۔ اس لیے ایک چیز جو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، کسی بھی شخص کو دین پر ثابت قدم رکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ دینداری ہوتی ہے۔ اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس کا ڈر ہوتا ہے، لہذا ہمیں دینداری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اگر عورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اگر وہ دیندار نہیں ہے یا اس طریقے سے وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، اس شادی میں سے اور مرد کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہے گا، اس کی پوری زندگی عجین بن کر کے رہ جائے گی۔ جو شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اسے سکون ملے، اطمینان ملے اور اس طریقے سے راحت ملے، ہمیشہ اس کا دل اور دماغ اس کے تعلق سے ہمیشہ خراب رہے گا، شکوک و شبہات میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے وہ عورت اور مرد کی دینداری ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اس لیے ہمیں دینداری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ باقی تمام چیزیں دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ خوبصورتی 30-40 سال تک رہنے والی چیز ہے، جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے یا مرد بوڑھا ہو جاتا ہے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دینداری ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت تک لے جا کر کے چھوڑے گی۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، عورت کے معاملے میں بھی اور اس طریقے سے لڑکے یعنی داماد یا شوہر کے معاملے میں بھی۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ انسان نیک بیوی کا انتخاب کرے اور اس طریقے سے باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے داماد کا، نیک داماد کا انتخاب کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم بستری کی دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس طریقے سے نیک اولاد کی دعا کرے، یہ بھی بہت بڑا مرحلہ ہے اور اس کا بھی بچے کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے تو جو دعا سکھائی گئی ہے انسان وہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرما ان تمام اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھ، شیطان سے دور رکھ۔ جب یہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ایک بچے کی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے بچہ دور رہتا ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے۔ شیطان ہی نے قسم کھا رکھی ہے ابلیس نے کہ ہم تیرے بندے کو دین حق سے بھٹکائیں گے، لہذا جب بچہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا تو بچہ دین پر قائم رہے گا، بچہ ہو یا بچی۔ اس لیے انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور ایسے ہی انسان کو نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اولاد دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فضل جس کو چاہتا اولاد دیتا ہے اور جس کو چاہتا لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا صرف لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا صرف لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین وہاب ہے، وہی دینے والا ہے۔ اسے جب بھی انسان دعا کرے اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کی دعا کرے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کچھ انبیاء کرام کی دعائیں نقل فرمائی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب حب لی من الصالحین، اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد انسان کو دعا کرنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ رب العالمین تو ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری ذریات میں سے تمہیں نیک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو انسان کو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد کی تربیت پر یا اس کے دین پر قائم رہنے میں ماں باپ کی دعاؤں کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم اولاد کے لیے، نیک اولاد کی اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ولادت اگر ہونے کے بعد عورت کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، عورت کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ یہ سمجھ لیجئے بہت سارے علماء نے یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عورت کے اوپر یہ حق ہے، سمجھ لیجئے، یا اس کے حق میں واجب ہے کہ اپنی اولاد کو اگر اللہ رب العالمین اس کو دودھ سے نوازتا ہے اسے دودھ پلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کا بچے کی تربیت میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ وہ اسے دین کی بھی تعلیم دیتی ہے، اخلاق کی بھی تعلیم دیتی ہے، اور بھی چیزیں سکھاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ اس لیے دودھ کا بچے کی تربیت پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور حدیث کے اندر دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے لیے باقاعدہ بہت سنگین وعید سنائی گئی ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور امام ذہبی نے اور امام مالک نے اس کو امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کی موافقت کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے، دو فرشتے آئے، وہ مجھے لے کر کے ایک ایسے پہاڑ کے پاس گئے جو بڑا ہی اونچا تھا اور جس کا بہت پرپیش راستہ تھا۔ تو مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، تمہارے نبی نے فرمایا کہ لا اطیقہ، میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ سنسہل لک، ہم تمہارے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن عورتوں کی پستانوں کو سانپ ڈس رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے ما بال ہؤلاء، ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہیں یمنعن اولادہن البانہن، کہ ان عورتوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے منع کر دیا تھا، یا اپنے دودھ کو انہوں نے اپنی بچوں کو نہیں پلایا، اس لیے اللہ رب العالمین کو یہ سزا دی ہے۔ اور اس طریقے سے صحیح حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ جو بنو اسرائیل کی جو مالدار عورتیں تھیں جو غریب خواتین ہوتی تھی بنو اسرائیل کی، وہ اپنے شوہروں سے اسی چیز کا مطالبہ کیا کرتی تھی جو بڑے مالدار عورتیں اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی تھی۔ اور جس طریقے سے بڑی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی فیشن میں، اس طریقے سے بنو اسرائیل کی جو غریب اور اس طریقے سے جو کمزور اور مسکین عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ بھی ان کی فیشن میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ہلاکت و بربادی کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا کہ انہوں نے ان کی نقالی کی جو ان سے مالدار تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اس طریقے سے ان خواتین نے بھی دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ دودھ پلانا یہ کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے، اور وہ صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ وہ دین، ایمان، اسلام اور اخلاق اور تمام چیزوں کی تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے اور یہ دودھ نہ پلانا یہ تو یورپ کی سمجھ لیجئے ایک طرح سے ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی، اگر مجبوری کسی عورت کے پاس اس کی بات الگ ہے، لیکن صرف فیشن میں اور صرف اس وجہ سے دنیاوی اسباب کے پیش نظر اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا، حدیث میں باقاعدہ اس کی وہی سنائی گئی ہے۔ اس لیے جو خواتین فیشن کے طور پر بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان بچوں کی دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی عورت کی ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے بچے کے لیے دودھ پلانا۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت پر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کے بال مڈائے جائیں، اور بال مڈانے کے عوض بال جو ہو اس کے عوض اللہ کی راہ میں چاندی صدقہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 7ویں دن کے یہ اعمال ہیں بچے کی ولادت کے بعد۔ 7ویں دن انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ بچی کے عقیقے میں 1 جانور اور لڑکے کے عقیقے میں 2 جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ عقیقہ جب تک نہیں کیا جاتا ہے، جب تک لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اس کے عوض گروی رہتا ہے۔
اور جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے باپ کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اور وہ گویا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ لہذا عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا، سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ جو بچہ ہوتا ہے اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا 7ویں دن بچی کا عقیقہ کیا جائے۔ اور جو عقیقہ ہے عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقیقے کے اندر بھی بہت ساری کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، اور بیٹی کے عقیقے کے تعلق سے خاص طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر لڑکا ہوتا ہے تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کے عقیقے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، یہ سمجھ کر کے کہ بیٹی ہے بہت زیادہ اس کے عقیقے کی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹا اور بیٹی جو بھی ہوں، دونوں کے عقیقہ کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور دونوں کا عقیقہ کرنا دین اسلام کے اندر سنت موقدہ ہے۔ کچھ لوگ تو عقیقے میں یہاں تک کرتے ہیں کہ قربانی کے دن کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں بڑا، اس میں بچوں کا عقیقہ بھی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ قربانی کے کچھ شروط ہوتی ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے داتا ہونا چاہیے، اس کی شرطیں عیب سے پاک ہونا چاہیے، کمزور نہ ہو، بودا دبلا پتلا نہ ہو، اس کی شرطیں جو بیان کی جاتی ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن عقیقے میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، اور قربانی میں ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے۔ لیکن عقیقے میں اگر لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹا جانور۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے، لہذا قربانی میں بچوں کا عقیقہ کر دینا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ قربانی کے دن ہی بچے کا 7واں دن پڑ گیا تو بچے کی طرف سے الگ جانور ذبح کیا جائے اور قربانی کے لیے الگ جانور ذبح کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ قربانی بچے کی طرف سے کافی نہیں ہوگی جب تک کہ بچے کی طرف سے مستقل عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ عقیقہ جو ہے یہ لڑکی کی طرف سے بھی سنت موقدہ ہے، اور انسان کو جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی عقیقے کے لیے جانور کی شرط ہے۔ جانور کیا ہے؟ چھوٹا جانور ہونا چاہیے۔ قربانی کے اندر 4 جانور کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، لیکن عقیقے کے اندر صرف 1 جانور ہے، چھوٹا جانور، جس کو شات کہا جاتا ہے۔ اور شات کا معنی ہوتا ہے دمبا یا بھیڑ یا جو ہے بکرا بکری جو بھی ہو، اس کو جو ہے شات کہا جاتا ہے۔ لہذا جس کو شات کہا جائے گا وہ اس کا عقیقہ جائز ہے، بڑے جانور کا عقیقہ یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے اونٹ ذبح کرو ان کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، میں ان کی طرف سے وہی کروں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شاتان مکافاتان، 2 ہم جیسے جانور۔ پھر انہوں نے 2 بکرے منگائے اور اس طریقے سے ان کو پھر ذبح کیا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن و حسین کی طرف سے بکرا ہی ذبح کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی دونوں سنت یہی ہے کہ عقیقے میں چھوٹا جانور ذبح کیا جائے، بڑا جانور عقیقے کے اندر درست نہیں ہے۔ بڑا عقیقہ یہ بڑا جانور قربانی کے اندر ہے یہ، لیکن عقیقے کے اندر انسان کو چھوٹا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ ولادت کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا اور اس کا اچھا نام رکھنا۔ انسان کو بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اس کا بھی انسان کی زندگی پر، بچے کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نیٹ سے ڈھونڈ کر کے بچوں کا نام رکھتے ہیں، نیٹ میں کوئی اچھا نام ان کو لگا اس کا نام رکھ دیا، جی ہاں، اور نیا نام چاہیے ان کو جو سب سے ہٹ کر کے وہ سب سے نرالا نام ہو، یعنی ایسا نام جو کسی کا نام نہ رکھا گیا۔ اس طریقے سے لوگ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ بالکل ایسی یعنی نام تو انسان کوئی بھی رکھ سکتا ہے بشرطے کہ اس نام کے اندر شرک نہ ہو یا اس طریقے سے کفار و مشرکین کے نام نہ ہو، تو وہ نام انسان رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ نام ایسا رکھنا چاہیے جس سے اس کی زندگی پر اس کا اچھا اثر پڑے، اور نام کا اثر باقاعدہ پڑتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے جن ناموں سے شرک کی بو آتی تھی، یا اس طریقے سے اس ناموں سے کوئی ایسا یعنی بری چیز چپکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انسان کو اچھا نام رکھنا چاہیے، اور انسان جدت کے نام پر اور اس طریقے سے نئی چیزوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتا ہے، ایسا نام جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا گوگل میں اچھا لگا اور جو ہے اس کا نام رکھ دیا، حالانکہ جو
گوگل جو ترجمہ کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ترجمہ کرے، کتنی غلطیاں کرتا ہے وہ، لیکن لوگ جو ہے اس گوگل میں دیکھ کر کے اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم بچیوں کا یا بچے کا نام صحیح رکھیں۔ الحمدللہ صحابیات ہیں، نیک اور طاہرات اور تابعات اور اس طریقے سے مومن خواتین گزر چکی ہیں، ان لوگوں کے نام پر اگر بچیوں کے نام رکھے جائیں تو ان ناموں کا بچی کی زندگی میں ایک اثر پڑتا ہے، اور بڑی ہونے کے بعد جب بچی دیکھتی ہے کہ ہمارا جو نام ہے وہ فلاں کا نام تھا تو اس طریقے سے اس بننے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نام کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے نام کا بھی انسان کی زندگی پر جو ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس طریقے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا ہے تو بعد میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تحسین کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا، اس لیے بڑا ہونے کے بعد بھی انسان اپنا عقیقہ یا اپنی بچی کا عقیقہ، بچے کا عقیقہ کر سکتا ہے، اگرچہ 7ویں دن کرنا مسنون ہے، یہ سنت ہے، زیادہ اجر اور ثواب ہے، لیکن اس کے بعد اگر انسان کرتا ہے تو یہ بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، اور جو بچہ گروی ہوتا ہے وہ اس سے ادا ہو جائے گا، لیکن 7ویں دن کرنا یہ زیادہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ 5واں مرحلہ یہ ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے یا بچی بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اسے اللہ رب العالمین کا نام سکھانا چاہیے، کلمہ توحید سکھائیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات سکھائیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو نام آپ اسے سکھائیں گے تو اس کا بھی اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ سارے نام، یہ ساری چیزیں انسان کو سکھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اسے کچھ لوگ گالیاں سکھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے رشتہ داروں کے نام سکھاتے ہیں، کوئی اور کچھ سکھاتا ہے، حالانکہ بہتر یہ ہے اور جس کا بہت زیادہ اس کی زندگی پر اثر پڑنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اللہ رب العالمین کے نام سکھائیں، اور اس طریقے سے کلمات سکھائیں اسے، اور جو اذکار ہیں ان کو سکھائیں، صورتوں کو اسے یاد دلائیں، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے اس طریقے سے جو ہے ہم اسے دین سکھائیں۔ اور دین میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ توحید ہے، کیونکہ توحید ہی میرے بھائیو یہ اصل دین ہے، یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں بچوں کی تربیت میں توحید پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کی جائے بچوں کی توحید پر کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کے پاؤں میں کبھی لڑکڑاہٹ نہ آئے، اور اس طریقے سے بچوں کے ذہن میں نقش کر دیں کہ ہم اس ذات کی بات کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس طریقے سے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے وہی ہم سب کا معبود حقیقی ہے، اس کا خوف، اس سے محبت دلوں کے اندر اس طریقے سے بٹھایا جائے کہ بڑا ہونے کے بعد بھی ان کے قدم دین سے نہ پھریں اور توحید سے نہ پھریں۔ تو اس طریقے سے جیسے جیسے بچہ بڑا ہو اسے دین کی تعلیم دی جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے ساتھ پیچھے سوار تھے ان سے پوچھا، ان سے کہا، یا غلام، اے برخوردار، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد کرے گا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس طریقے سے آپ نے انہیں دین اور توحید کی تعلیم دی۔ تو توحید کی تعلیم یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ایک بچے کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، انگلی سے آپ اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھائیں تاکہ بچہ کو معلوم ہو کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ ہر جگہ نہیں بلکہ وہ ذات عرش پر موجود ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے۔ تو اس طریقے سے بچپن ہی سے بچوں کو توحید کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سنت کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، اور اس طریقے سے انہیں حدیثیں سکھائیں، قرآن کی صورتیں سکھائیں، صحابہ سے محبت سکھائیں، اور اس طریقے سے یہ یعنی اور جو صبح و شام کے جو کی دعائیں ہیں، اور اس طریقے سے جو آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، قضاء حاجات کے آداب ہیں، سلام اور گفتگو کے آداب ہیں، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے بچپن ہی سے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم کا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے، لہٰذا دین کی بنیادی باتیں بتانا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے دین کی بنیادی باتیں بچوں کو نہیں بتائی تو سمجھ لیجئے کہ ہم ان کی تربیت میں خیانت کے ذمہ دار ہیں، خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے دین توحید کی، دین کی ان کو کی تعلیم دی جائے، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں کو دین پر تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوتے جائیں اس طریقے سے بچیوں کے لیے لباس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
خاص طور سے آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ بہانہ بنا کر کے کہ آج مارکیٹ میں بڑا لباس نہیں ملتا ہے، شرعی لباس نہیں ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے لباس، چھوٹے چھوٹے کپڑے بچیوں کو پہناتے ہیں جن میں ان کا پورا کندھا کھلا رہتا ہے، پورے پاؤں کھلے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو وہ لباس پہنائیں، بچیوں کو بطور خاص بچوں کو بھی، کہ جو شریعت کے حدود میں ہو، جس میں شریعت نے ہمیں جو حدود بتائے ہیں ان حدود کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مارکیٹ میں کپڑے نہیں ملتے، کپڑے موجود ہیں، اگر کپڑے نہیں موجود ہیں تو ٹیلر موجود ہیں، آپ نے بچیوں کے کپڑے سلائیں۔ یہ بہانہ نہ بنائے کہ مارکیٹ میں کپڑے نہیں ملتے ہیں۔ آپ کو دوا ڈھونڈنی ہوتی ہے، اگر کوئی دوا ایکسپائر کے قریب ہے تو آپ وہ دوا نہیں لیتے ہیں، آپ اس کے لیے مختلف صیدلیات اور اس طریقے سے مختلف دوا فروشوں کے پاس جاتے ہیں، یا اس طریقے سے آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے، آپ اس کے لیے کتنی دکانوں کا رخ کرتے ہیں اور وہی سامان خریدتے ہیں جو سامان آپ کو اچھا لگتا ہے اور بہتر ہو آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی اور ہر چیز کے لحاظ سے بھی۔ تو آج دین کے معاملے میں ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بازار میں مارکیٹ میں جو ہے بڑا کپڑا نہیں ملتا ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ مارکیٹ میں موجود ہیں ٹیلرز موجود ہیں، آپ ان سے کپڑے سلوائیں، یا اگر اس طریقے سے نہیں ملتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بچپن سے بچیوں کو وہ لباس نہیں پہنائیں گے جو شریعت کے حدود میں ہے، بڑی ہونے کے بعد پھر بچی وہ لباس نہیں پہن سکتی ہے۔ لہٰذا آپ ہی نے گویا کہ اسے ایک ایسے راستے پر لگا دیا ہے جو راستہ اسے جو ہے بے پردگی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے بچیوں کے حوالے سے کہ ہم ان کے لباس پر توجہ دیں اور ان کو بچپن ہی سے وہ لباس پہنائیں جو شریعت کے حدود میں ہو۔ اور لباس کی کچھ شرائط ہے دین اسلام کے اندر۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو سطر کو چھپائے، جو سطر کو چھپانے والا ہو، اور عورت کا جو سطر ہوتا ہے وہ ہاتھ کی کلائی، پاؤں کے پنجے اور چہرے کو چھوڑ کر کے جسم کا سارا حصہ سطر ہوتا ہے۔ جسم کا سارا حصہ عورت کا سطر ہے، صرف ہاتھ کے پنجے، پاؤں کے پنجے اور اس طریقے سے عورت کا چہرہ چھوڑ کر کے اس کے جسم کا سارا حصہ سطر کہلاتا ہے۔ اور سطر کی حفاظت سب کے سامنے ضروری ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی، اور اس طریقے سے سب کے سامنے، محرم غیر محرم سب کے سامنے سطر کی ضرورت ہے، سطر کرنے کی۔ یعنی کسی بھی عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے اپنا پورا آستین دکھائے، یا اپنے پورے پاؤں کو دکھائے، یا اس طریقے سے پستان کو دکھائے۔ صرف یہ جو ہے ہاتھ کا پنجہ اور چہرہ اور پاؤں کے پنجے ہی کو محرم کے سامنے کھول سکتی ہے وہ، باقی اور چیزوں کی سطر بیٹے کے سامنے، محرم کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، سب کے سامنے کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ تو اسلام نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک تو حجاب ہے اور ایک سطر ہے۔ حجاب سطر سے زیادہ کی چیز ہے۔ یہ حجاب یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو بھی، ہاتھ اور پاؤں کو بھی چھپا کر کے رکھے، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ اور سطر یہ ہے کہ عورت اپنے محرم کے سامنے، جیسے اس کا باپ ہے یا اس کی اولاد ہے یا بھائی ہیں، تو ان کے سامنے اپنے ہاتھ کے پنجے کو، چہرے کو اور پاؤں کے پنجے کو صرف اتنا کھول سکتی ہے، باقی اور کسی چیز کو نہیں کھول سکتی۔ اپنی پٹلی کو یا اس طریقے سے کوہنی یا بازو وغیرہ کو، بغل وغیرہ کو اپنے باپ کے سامنے یا اپنے بھائی یا کسی کے سامنے، شوہر کے علاوہ وہ نہیں کھول سکتی ہے۔ تو سطر اور حجاب یہ دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ لہذا سطر ایسا لباس ہو جو سطر کو چھپانے والا ہو، ایسا لباس ہونا چاہیے جو سطر کو چھپانے والا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس تنگ اور چست نہ ہو، جس سے جسم کا اتار چڑھاؤ واضح اور نمایاں ہو، جیسے منی اسکرٹ ہوتا ہے، انڈر ویئر وغیرہ ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا لباس ہوتا ہے جو ہم بچیوں کو پہناتے ہیں۔ یہ لباس بالکل پہنانا جائز نہیں ہے۔ وہ سما بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دی جو دہیہ کلبی نے آپ کو بطور تحفہ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اپنی بیوی کو پہنا دی، تو بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے وہ چادر کیوں نہیں پہنی، استعمال کی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے اپنی بیوی کو دے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو کہنا کہ اسے اوڑھنے سے پہلے اس کے نیچے کوئی لباس پہن لے، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ چادر اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو نمایاں کرے گی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کپڑا بچیوں کو پہنایا جائے وہ تنگ نہ ہو اور چست نہ ہو، تنگ اور چست نہ ہو۔ اگر تنگ اور چست ہے تو اس سے ان کے جسم کے اتار چڑھاؤ اور نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے یہ بالکل شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کپڑا پتلا اور باریک نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ اس کو پہننے کے باوجود بھی عورت کا اندرونی حصہ نظر آئے، اور
ایسا لباس عام طور سے وہ عورتیں پہنتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں یا ایسے جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے عام طور سے لباس پہنتی ہیں۔ شریعت نے باقاعدہ لوگوں کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لما رحما، کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی چیز کہ نساء کاسیات عاریات مائلات مملات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا یرین الجنہ ولا یجدن ریحہا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہتی ہیں، یہ مائل ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان کے سروں پر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح بال کے جوڑے حرکت کرتے ہوتے ہیں، یعنی ان کے سروں کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری عورتیں اپنے بال کو اکٹھا کر کے جوڑا بنا کر کے سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں، تو اسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اس لیے اسے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہیں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف اور مائل کرنے والی ہوں گی، اور اس طریقے سے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو وہ لباس پہنانا چاہیے جو لباس پتلا اور باریک نہ ہو۔ اور دوسری قسم جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا، وہ رجال معہم اسوات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں کی طرح لاٹھیاں ہوں گی جن سے وہ لوگوں کی پٹائی کرتے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پتلا اور باریک کپڑا عورتوں کو، بیٹیوں کو نہیں پہنانا چاہیے، کیونکہ اگر بچپن سے آپ ان کو اس طرح کی عادت ڈال دیں گے تو بڑی ہونے کے بعد پھر اگر آپ اسے موٹا جھوٹا لباس پہنائیں گے تو نہیں پہنے گی۔ اس لیے بچپن ہی سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے ایسا لباس پہنائیں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا مردوں کی مشابہت کا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے، ان پر لعنت بھیجی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ لہذا عورتوں کا لباس الگ ہے، انہیں مردوں کا لباس پہنانا بالکل یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ پتلون وغیرہ ہے، جینس وغیرہ ہے، یہ سارے مردوں کے لباس ہیں، لہذا اس میں بھی اگر باریک ہے یا اس طریقے بہت زیادہ تنگ ہے تو مردوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت انہی کا لباس ہے، اس لیے یہ لباس پہنانا عورتوں کو بالکل یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ یہ مردوں کی مشابہت والا کپڑا ہے اور یہ لہذا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جو کپڑا ہو وہ کافر عورتوں کا لباس نہ ہو، چونکہ اسلام ہمارا ایک ایسا دین ہے جو عورتوں کے ایک منفرد اور اس طریقے سے ایک خاص تشخص عطا کرتا ہے، لہذا جو لباس غیر مسلم عورتوں کا ہے وہ لباس عورتوں کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ لباس جن کا مذہبی لباس ہو خاص طور سے، یا وہ لباس جس کے اندر عریانیت ہو، جیسے بلاؤز وغیرہ ہوتا ہے تو بلاؤز وغیرہ پہننا یہ جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ اس میں بے پردگی ہے اور اس میں عورت کا سمجھ لیجئے اس کا پیٹ اور اس طریقے اس کی پیٹھ نظر آتی ہے، لہذا بلاؤز جو غیر مسلم عورتیں پہنتی ہیں یہ مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ لباس پہننا۔ یا اس طریقے سے منگل سوتر وغیرہ ہے، یہ بھی منگل سوتر مسلمان عورتوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ منگل سوتر یہ ایک ہندو عورت کے شادی شدہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یہ ان کا مذہبی زیور ہے، ان کا مذہبی سمجھ لیجئے یہ زینت کی چیز ہے، اس لیے یہ پہننا منگل سوتر یہ مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو جو کافر عورتوں کا لباس ہو وہ لباس بھی اسلام کے اندر جو ہے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں عورتوں کے لباس کے تعلق سے، ان شرطوں کا انسان کو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے اور عورتوں کے تعلق سے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بچپن ہی سے ہم اپنی بچیوں کو لباس پہنائیں جو شریعت کے دائرے میں ہو اور جس سے اس کی عزت کی حفاظت ہو اور اس طریقے سے اس میں اس کا سطر ڈھکا اور چھپا ہوا ہو، لہٰذا اس کا بھی ایک مرد کو، ایک باپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ جب بچی 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، ان کو جو ہے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو بچی کے لیے بھی یہی حکم ہے
کہ 7 سال ہونے کے بعد اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دی جائے، اسے نماز پڑھ کر کے دکھایا جائے، اسے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے اور یہ تمام چیزیں اس کو سکھائی جائیں، اور اس طریقے سے اسے پردہ کرایا جائے، اس سے حجاب کرایا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے بچیوں کو بچپن ہی سے پردہ کرانا۔ اور پردہ میرے بھائیوں اصل چہرے ہی کا پردہ ہوتا ہے، اصل اسلام کے اندر چہرے ہی کا پردہ ہے، اور یہ پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ اسلام کی خصوصیات اور اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی پردہ ہے۔ پردہ میں مسلمان کی عزت اور اس کی ناموس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پردہ کی حیثیت اس سایہ دار درخت کی ہوتی ہے جس کے سائے میں انسان کو سکون ملتا ہے، یا گھر کی مثال ہوتی ہے جس گھر میں انسان جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ اس طریقے سے پردے کے اندر ایک عورت کو سکون ملتا ہے۔ پردہ یہ کوئی قید یا کوئی بندش اور کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ یہ پردہ ایک عورت کی عزت اور اس کے ناموس کی حفاظت کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ پردہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ وہاں تو بے پردگی تھی، اور اس طریقے سے ننگے لباس پہن کر کے گھومنا یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر کے گھومنا اس زمانے میں بھی چیزیں موجود تھیں، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کا لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور عورتیں بھی آتی تھیں، اور جب انہیں قبیلے قریش کے سے انہیں کپڑا نہیں ملتا تھا تو اپنے کپڑوں کو نکال کر کے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتی تھی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ ننگا پن اور برہنہ ہونا اور اس طریقے سے پردہ نہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں پردہ کرنے کا ہمیں حکم دیا، عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ پردہ یہ کوئی عربوں کی تہذیب نہیں ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عورتیں عرب کے علاوہ دیگر ملکوں کے اندر ہیں وہاں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پردہ یہ عربوں کی ثقافت ہے، یہ عربوں کی تہذیب ہے، تم تو عربی نہیں ہو، تم تو عجمی ہو، دوسرے ملک میں رہنے والی ہو، تمہارا پردے سے تعلق کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں پردہ یہ عربوں کی ثقافت نہیں ہے، عربوں کی ثقافت تو ننگا پن رہا ہے۔ عربوں کی ثقافت زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں میں، تہذیب ان کا عریانیت رہی ہے، لہذا یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے یہ، اور اسلام کے احکام میں سے ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ پردہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب کے لیے امہات المومنین ہیں، ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، ان سے سوال کرنے کے لیے، ان سے کچھ مانگنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پردے کی اوٹ سے مانگیں، جبکہ وہ ہماری ماں کے درجے میں ہیں۔ جب ماؤں سے مانگنے کا اس طریقے شریعت نے حکم دیا ہے تو کیا دین اسلام کے اندر چہرہ کو کھول کر کے گھومنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ عورتوں کو پردہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب پردے کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین کان اللہ غفور رحیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سلمہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں اس طرح بڑی چادریں لپٹ کر کے باہر نکلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت کے اندر پردہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پردہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی، ان کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دین اسلام کے اندر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا پہلے پردہ کرنے کا حکم نہیں تھا، تو یہ پردہ اس دین اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس کی تائید میرے بھائیوں اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جاؤ، حتیٰ کہ جو عورتیں حیض و نفاس میں ہیں اور اس طریقے سے ابھی نئی نویلی ان کی شادیاں ہوئی ہیں، گھروں کے اندر پردہ بیٹھنے والی ہیں، تو ان کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں لے جانے کا حکم دیا ہے۔ کسی صحابیہ نے پوچھا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے کسی سہیلی سے یا کسی پڑوسن سے مانگ لے، لیکن نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے کر کے جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پردہ کرنے کا کہ عورتیں پردہ کریں۔ اور اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ ہم حالت احرام میں کون سا لباس پہنیں؟
تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم حالت احرام میں قمیص نہ پہنو، پائجامے نہ پہنو، پگڑیاں اور ٹوپیاں نہ استعمال کرو، اور اگر کسی کے پاس جوتا نہ ہو تو موزہ پہن لے۔ البتہ موزوں کو موزہ پہننے کا حکم دیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس لباس میں زعفران یا ورس کی خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ نہ پہنو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عورت حالت احرام میں نقاب اور دستانہ نہ پہنے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت احرام کی حالت میں نقاب اور دستانہ نہ پہنے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ عام طور پر عورتیں نقاب اور دستانہ پہنتی تھیں، اپنے ہاتھوں کو بھی چھپاتی تھی اور نقاب استعمال کیا کرتی تھی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں عورت کو نقاب اور دستانہ پہننے سے منع کیا ہے۔ یعنی اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کو چھپا کر کے رکھے گی، اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھے گی۔ نقاب عورت کہاں پہنتی ہے؟ نقاب کہتے ہیں نوز پیس کو، جو عورت اپنے چہرے پر لٹکاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا احرام کے علاوہ کی جو حالت ہے اس حالت میں عورت کو اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس دین اسلام کی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات یہ کہ دین اسلام کے اندر مرد کو نگاہ پس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو نگاہ پس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس اسلام کے اندر یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ جس اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر عورت چلتی ہے تو اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو زیور پہن رکھا ہے اس زیور کی آواز آئے گی اور لوگوں کے دلوں کے اندر فتنہ پیدا ہوگا۔ جس اسلام کے اندر یہاں تک تعلیم دی گئی ہے اس اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں عورت کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کے تناقض سے پاک ہے، اسلام میں اس طرح کا تناقض نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا اصل پردہ عورت کے چہرے ہی کا پردہ ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بڑے خوبصورت ہیں، لیکن چہرہ اس کا بڑا ہی بدصورت ہے، اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، کوئی آدمی اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس لیے اسلام نے چہرہ دیکھنے کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی سے شادی کریں اس کے چہرے کو دیکھیں، ہاتھ پاؤں دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا چہرہ یہی فتنے کا مرکز ہے۔ لہذا اسلام کے اندر جہاں ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور حالت احرام میں جہاں عورت کو نقاب اور اس طریقے سے یہ نقاب پہننے سے اور دستانہ پہننے سے منع کیا گیا ہے، اس اسلام کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اسلام نے عورت کو پردے کا، چہرے کے پردے کا حکم نہ دیا ہو؟ تو اصل میرے بھائیوں دین اسلام کے اندر چہرے ہی کا پردہ ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کو چہرے کا پردہ کرائیں، اور یہ پردہ سب کے لیے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ یعنی کیا نام ہے، جو بھی ملنے والے ہیں، جو بھی غیر محرم ہیں، ان تمام لوگوں سے پردہ کرانا ضروری ہے۔ اور پردہ میں نے بتایا اس سے پہلے کہ اسلام کے اندر ستر اور حجاب دو چیزیں ہیں۔ ستر سب کے سامنے چھپا کر کے رکھنا ہے، چاہے اس کے اپنے محرم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پردہ عورت جو ہے باہر جب جائے گی تو اس کے لیے ستر سے زیادہ پردہ اور حجاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو بھی اور اپنے ہاتھ اور اس طریقے سے اپنے پاؤں کو بھی وہ چھپا کر کے رکھے۔ تو یہ چہرہ کا پردہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ گھروں میں عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، ان کے سامنے ان کا دیور ہوتا ہے یا اس طریقے سے کیا نام ہے ان کا کوئی رشتہ دار ہے جو محرم نہیں ہے، ان کے سامنے بھی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سننے کے اندر آتی ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج یہ ایسی چیز ہے کہ یہ علماء کے اندر بھی یہ چیز موجود پائی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، علماء جو معاشرے کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس چیز کی اصلاح کی ضرورت علماء کے گھروں سے ہے۔ آج علماء کے گھروں کے اندر بھی دیوروں سے اور بھانجوں سے، بھتیجوں سے اور اس طریقے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ علماء معاشرے کے میں نے بتایا کہ وہ معاشرے کے نمونہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ قدوہ ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے علماء کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ اپنے گھروں میں پردے کو عام کرائیں اور اس طریقے سے جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کو باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں۔ اور کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کی ہوتی ہے، اور معاشرے میں انہیں بڑی قدر اور منزلت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری جن لوگوں کے اوپر ہے وہ یہ ہے، علماء کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ورنہ لوگ کہتے رہیں گے اور اس طریقے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء ہم لوگ بھی
اور جو علماء ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے باقاعدہ اس چیز کی شروعات کریں اور اس طریقے سے ایک نمونہ بنے لوگوں کے لیے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے ہم ان کے چہرے کا پردہ کرائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اصل پردہ میرے بھائیوں چہرے ہی کا پردہ ہے، لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسلام کے اندر نہیں ہے، ان کی باتوں کی طرف آپ کو جو ہے دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتواں مرحلہ یہ ہے کہ بلوغت کے بعد اس کی شادی کرنا اور بچی کی، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جن کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، یوئہن ویرحمہن اور ویکفلہن ویزوجہن، اور ان بیٹیوں کو پناہ دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے اور اس طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو شادی کرتا ہے، فقد وجبت لہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا اگرچہ 2 ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر صحابی فرماتے ہیں کہ فرا بعض القوم ان لو قال واحدہ لقال واحدہ، کہ اگر کوئی یہ کہا ہوتا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو بھی، تو آپ فرما دیتے ہاں کہ ایک بیٹی پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو بچی اور بیٹی کی تربیت، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا، یہ چند مہینوں چند سالوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی شادی تک کا یہ مرحلہ ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے، اور شادی ایسے لوگوں سے کی جائے جو دیندار ہوں اور جو توحید والے ہوں، اور اس طریقے جو اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی بچیوں کا رشتہ دینا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اور یہ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ مجرم ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا سن کر کے کہ لوگ آج جانب بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنی بچیوں کو ایسی جگہ شادی کر دیتے ہیں جو قبر پرست ہوتے ہیں، اہل بدعت میں سے ہوتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد پوری زندگی اس کی شرک اور بدعت کے اندر گزرتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر کے گیا اور جا کر کے اس نے مزار پر پھیرے لگائے، اور جا کر کے اس نے مزار پر دوبارہ شادی اور دوبارہ نکاح کیا اس نے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خیانت ہے بچیوں کے ساتھ۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی دنیا کے ڈاکوں سے کر دے اس کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دین کے ڈاکوؤں سے کرنا، دین کے ڈاکوؤں سے شادی کرنا اپنے بچیوں کو، اس سے بہتر یہ ہے کہ بچیوں کی شادی نہ کی جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انہیں ایسے لوگوں سے شادی کر جائے جو دنیا دار لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے اندر بہت بڑی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ کیوں کہ ایسے بچیوں کو، کیونکہ بچی جا کر جب جاتی ہے تو ظاہر بات اس کا شوہر ہے، وہ ذمہ دار ہے، لہذا وہ عورت اپنے شوہر کچھ نہیں کر پاتی ہے۔ یہ کہ وہ عورت جائے گی پورے گھر کی اصلاح کر دے گی، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہزاروں میں کہیں ایک ہوتا ہو۔ عام طور سے ایسی ہوتا ہے کہ عورت چونکہ کمزور ذات ہوتی ہے، اس کا پورا اور اس کے شوہر کا پورا خاندان جو ہے قبر پرست یا اہل بدعت میں سے ہے، تو کچھ کہنے کی جرات نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں مجھے طلاق نہ ہو جائے یا اس طریقے سے اور کوئی معاملہ نہ ہو جائے، لہذا وہ صبر کر کے اور اس طریقے سے اپنے دین سے اور اپنی توحید سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ لہذا اس جانب ماں باپ کو بہت ہی زیادہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب بچیوں کی شادی کریں تو دیندار رشتہ، اور دین کے اندر میرے بھائیوں سب سے اہم چیز توحید ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار رشتے کی ترجیح کو دینے کا حکم دیا ہے۔ جب تمہارے پاس دیندار رشتہ ہے، جو مشرک ہو، قبر پرست ہو، بدعات کرنے والوں، دیندار نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنی نماز کیوں نہ پڑھے، کتنا ہی روزہ کیوں نہ رکھے، کتنی لمبی اس کی داڑھی کیوں نہ ہو، وہ دیندار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو دین کی بنیاد جس کے اندر نہ پائی جائے وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں سب زیادہ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب بچی کی شادی کریں تو ایسے بچوں کے ساتھ کریں جو اہل توحید میں سے ہوں، موحدین ہوں اور اہل سنت میں سے ہوں، اور اس طریقے سے سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہوں، اور اس طریقے سے نیک لوگ ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنی بچیوں کو شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں، مالداری نہ دیکھیں، خاندان نہ دیکھیں، غریب ہی کیوں نہ ہو، مفلس ہی کیوں نہ ہو، مسکین ہی کیوں نہ ہو، وہ سب سے بڑی مالداری دین کی مالداری ہے، سب سے بڑی دولت دین کی دولت ہے۔ لہٰذا جس کے پاس دین کی دولت نہ ہو وہ دنیا کے وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے، وہ اللہ کی نظر میں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی دولت دین کی دولت ہے، اور دین میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ اس لیے جانب ایک ماں باپ کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ خیانت
کرنے والے ہوں گے اور مجرم ہوں گے، اور اس عورت اور اس بچے کی دین سے دوری میں کے ذمہ دار ہوں گے، اور قیامت کے دن سے باز پرس کی جائے گی کہ ہم نے تمہیں اولاد دی اور تم نے اس کو اسی جگہ شادی کر دی کہ اس نے اپنے دین سے توحید سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو اور اس طریقے شرک کرنے والی بن گئی۔ لہذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے اس طریقے سے جو موحدین لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے کہ ہم بچیوں کی شادی ایسے لوگوں سے کریں جو دیندار ہوں، اور شادی میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے، یہ بھی شریعت کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، اس لیے نیک اور دیندار رشتہ مل جائے انسان کو شادی کر دینا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہونے کے بعد 1-2 سالوں کے اندر یا چند مہینوں میں جا کر کے بچی کے نام پر فکس ڈپوزٹ کر دیتے ہیں، یعنی 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپیہ جمع کر دیتے ہیں، اور جب بچی 15-20 سال کی ہوتی ہے تو 20 لاکھ 15 لاکھ بن جاتا ہے، اور پھر جا کر کے اس پیسے سے بچی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ایسا کرنا میرے بھائیوں، یہ ناجائز ایسا کرنا، کیونکہ سود ہے یہ، اور جس کی شادی میں سود اور حرام مال جس کی شادی کی جائے گی اس شادی کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسر النکاح برکتاً ایسر اعظم النکاح برکتاً ایسر معونتاً، سب سے زیادہ بابرکت وہ نکاح ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اس لیے یہ ایک تو شادی کے اندر رسم و رواج سے انسان کو بچنا چاہیے، اور زیادہ پیسے خرچ کرنے سے بچنا چاہیے، اور لیکن یہ جو فکس ڈپوزٹ والا مسئلہ چل پڑا ہے، کتنے لوگ سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی میں کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بھائیو سراسر حرام ہے شریعت کے اندر، یہ ناجائز ہے۔ اور اسلام کے اندر شادی تو اتنی آسان ہے کہ شادی کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام کے اصولوں پر چلے، اسلام کی تعلیمات پر چلے، تو میرے بھائیو شادی کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تو بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے نبی کے لیے ہبہ کر دیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہیں تھی، تو ہمارے نبی ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح کروا دیجیے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں کتنی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں مجھے صورتیں یاد ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے عوض ان کا نکاح کر دیا، کہا جاؤ یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دو، مہر کے طور پر صورتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دی۔ آج کہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز؟ اس طریقے سے آپ ذرا غور کریں کہ چند آیتوں پر کچھ بھی نہیں خرچ ہوا، اور انسان اگر ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ولیمہ نہ کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ولیمہ کرنا، ولیمہ نکاح میں شرط نہیں ہے، ولیمہ استطاعت پر ہے۔ اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو ولیمہ کرے، اگر استطاعت ہے تو ولیمہ نہیں کر سکتا، نہ کرے وہ۔ اور اگر اسے گوشت کھلانے کی حیثیت نہیں ہے تو وہ پنیر اور اس طریقے سے چند چیزیں کھلا کر کے اپنا ولیمہ کر سکتا ہے۔ تو ولیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ سے شادی کی تو آپ نے جو ہے پنیر اور کھجور پر لوگوں کا ولیمہ کیا، اس کا ولیمہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولیمہ کے لیے بکری یا گوشت ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کی استطاعت پر ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا غریب اور مسکین ہے کہ اس کے پاس کھلانے کی بھی کچھ نہیں ہے تو اس سے ولیمہ معاف ہو جاتا ہے، یہ شرط نہیں ہے نکاح کے لیے ولیمہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر نکاح اور شادی بہت ہی آسان چیز ہے، لیکن آج ہم نے اور ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے اسے اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ 30-35 سال ہو جاتی ہے اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی۔ ایک تو اس میں باپ کی طرف سے کمزوریاں کہ باپ یہ دیکھتا ہے کہ اتنا مالدار ہونا چاہیے، ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے، ہمارے ہی ذات و برادری کا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی عیب کی بات ہے، اور ہمارے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ آج ہم اپنی ذات اور برادری سے اٹھ کر کے سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اس طریقے سے اپنی شادیاں اپنی ذات و برادری ہی کے اندر کرتے ہیں۔ اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیہات میں تو یہ رسم اتنی جڑ پکڑ چکی ہے کہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان اپنی ذات اور برادری سے نکل کر کے دوسری ذات اور برادری کے اندر شادی کرے۔ اس میں پہل کرنے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ آج غیر مسلم کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے تو اپنی بیٹی کی شادی فلاں خاندان میں کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ یہ بہت بڑا ناسور ہے یہ، اور ہمارے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے کہ ہم صرف جو ہے ذات اور برادری دیکھتے ہیں۔ لڑکیاں بالغ ہو گئیں، لڑکے کی عمر زیادہ ہو گئی، اپنے خاندان میں یا اپنی ذات اور برادری میں رشتہ نہیں ملتا، انسان شادی نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کلنک ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام کے نام پر بدنما داغ ہے، لہذا اس داغ کو ہم سب کو مل کر کے دھونے کی ضرورت ہے۔ علماء کو، عوام کو اور نوجوانوں کو بطور خاص، علماء کو اور اس سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ
افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رسم اور یہ عصبیت آج پورے معاشرے کے ایک فرد کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی طبقہ اس سے محفوظ نہیں ہے، چاہے علماء کا طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو، نوجوانوں کا طبقہ ہو، دینداروں کا طبقہ، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس جڑ سے اور اس گند سے محفوظ ہو۔ لہذا یہ بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے اس گند کو اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ دیندار لوگ موجود ہیں لیکن ہماری برادری کا نہیں، اس لیے ہم شادی نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے خاندان کی بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی، فلاں کی شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اسلام اسی تعصب کو، اسی عصبیت کو، اسی بدنما داغ کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ آج وہ ساری چیزیں ہمارے پیروں کی بیڑیاں بن چکی ہیں اور اس طریقے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنی ہوئی ہیں۔ لہذا اس جانب بھی ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے اٹھ کر کے سوچیں۔ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام چھوت چھات کا دین نہیں ہے، اسلام کے اندر دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بھی اس کی ذات اور برادری ہو، اور ہمارے ملکوں کے اندر یہ ذات برادری تو ہم نے پیشے کے نام پر بنایا ہے، پیشے کے نام پر بنایا ہے، اور اکثر ذات برادریاں سب جھوٹی ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو خان کہتا ہے، کوئی سید کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو ہر نکڑ اور ہر چوراہے پر سید برادری کی ایک ٹھوک ملے گی آپ کو، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے۔ جس معاشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور جہاں آپ نے اپنی زندگی کا پوری زندگی گزاری، آج اس معاشرے، اس ملک کے اندر آپ برائے نام نظر آئیں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو سید برادری نظر آئے گی۔ ایک خاص مقصد کے تحت انہوں نے ٹائٹل لگا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب کے سب ہندوستان میں یا ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم تھے، اسلام وہاں پہنچا، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور انہیں غیر مسلموں سے اسلام لوگوں نے قبول کیا، تو کیسے اللہ کے رسول خاندان سے تعلق ہو گیا؟ سوچنے کی بات۔ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بنو ہاشم سے ہیں، سید برادری سے ہیں، فلاں ذات سے ہمارا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں، ہم پورے کلیتاً اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن عام طور پر یہ جو تقسیم ہے یہ غلط تقسیم ہے۔ یہ ذات برادری کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، پیشے کی بنیاد پر، جس طریقے غیر مسلموں کی یہاں ہے وہی تقسیم ہمارے اندر چلی آئی ہے۔ لہذا اس جانب بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس سے اٹھ کر کے ہمیں اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، اس کی صاف اور شفاف تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمیں مشترکہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے بلوغت کے بعد اس کی شادی کرنا، نیک اور دیندار رشتہ ڈھونڈ کر کے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ آج جہیز اور اس طریقے سے اس رسم نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہتے ہوئے سنا کہ آج جو جہیز لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہیز اس لیے دیتے ہیں تاکہ بچی کا جو ہمارے مال میں ورثہ ہے، اس لیے ہم بچیوں کو جہیز دے کر کے اور اپنا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بھول کی بات ہے، اور کتنے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ، اور یہ آگے بات میں آگے بیان کرنے والا تھا کہ یہ جو 8واں مرحلہ ہے عورت کا یا بچی کا، اس کا وراثت دینا ہے۔ بچی کو اپنے مال میں وراثت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں ہو، لیکن عام طور سے جو ہمارے ملک کا معاشرہ ہے اس میں عورت بچیوں کو، بہنوں کو اپنے مال میں سے لوگ حصہ نہیں دیتے، جبکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ اپنے بچوں میں جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، باقاعدہ آپ جو ہے اس کا مال دیں، اور یہ اللہ کے حقوق کی پامالی کرنا ہے، اللہ کے حدود کی پامالی کرنا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج بچیوں کے تعلق سے ماں باپ مرتکب ہو رہے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ جو بچیوں کو مال میں، اپنے مال میں جو ہے حق نہیں دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے حق کو غصب کر رہے ہیں۔ اور یہ حقوق العباد میں سے، میرے بھائیوں، یہ بچی کا حق ہے آپ کے مال میں سے، اگر آپ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اور اس طریقے سے یہ بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے بچیوں کے ساتھ، اور اس خیانت میں مجھے معاف کیجیے علماء بھی شامل ہیں، علماء بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ میں نے بہت سارے علماء سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم اپنی بچی کو جہیز دے دیتے ہیں، یہ گویا کہ اس کی وراثت کا بدل ہے۔ استغفر اللہ، کتنے بڑے افسوس کی بات۔ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، یہ وہی کہا تھا بنو اسرائیل نے جب اللہ رب العالمین ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا، تو کہا کہ نہیں، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، اور مولی چاہیے، دال چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں اچھی چیز خیر دی ہے، اس کو ایک ایسی چیز سے بدل لے ہو جو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بچیوں کو آپ کے مال میں وارث بنایا، اس کا حق متعین کیا ہے،
اور آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی رسم پر عمل کر کے ہم نے اپنی بچی کا حق ادا کر دیا۔ آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں جو اپنی بچی کو اپنے مال میں سے وراثت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی، ہر باپ کی ذمہ داری، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری کہ اپنی بہن کو جو مال اسے باپ سے ملتا ہے اس مال کے اندر اپنی بہنوں کو، اور اس طریقے سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جو ان کا وراثت ہے اس میں انہیں حق دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ہماری بات پوچھ کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ ہم ان کو وراثت میں حصہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام مسلم یکون له ثلاث بنات، کہ کوئی بھی آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، فینفق علیہن حتی یبن او یمتن، کہ وہ ان پر خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے، یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے، الا کن له حجاب من النار، یہاں تک کہ اللہ یہ کہ وہ جہنم سے ان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ فقالت امرأۃ، تو ایک عورت نے کہا کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو آپ نے کہا کہ 2 بیٹیاں بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت تک ہمیں ان کی تربیت کرنا ہے، ان کی موت تک، یا انسان اپنی موت تک ان کی تربیت کرے۔ لہذا موت کے بعد وراثت کا مسئلہ آتا ہے، لہذا وراثت دینا یہ بہت بڑا حق ہے بیٹیوں کا ہمارے مال میں۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کا حق نہیں دیں گے تو آپ اس کے لیے کچھ تدبیر کر کے جائیے، ورنہ اس کے مطابق آپ کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ عورت کو، یہ آدمی کو اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہاں بہت بڑا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے نوحہ کرتے، ماتم کرتے، گریبان پھاڑتے ہیں، تو کیسے اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ چونکہ اس کے معاشرے میں یا اس کے خاندان میں بات تھی کہ مرنے کے بعد لوگوں پر نوحہ ہوتا تھا، ماتم ہوتی تھی، لیکن اس نے وصیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر نوحہ اور ماتم نہ کرنا، لہذا مرنے کے بعد نوحہ ماتم کیا جاتا ہے، لہذا وہ بھی اس کا ذمہ دار، اس نے منع نہیں کیا۔ لہذا جب ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو مال میں حق نہیں دیا جاتا ہے اور باپ نے مرنے سے پہلے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی تو قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا، اسے باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر خوف اس بات کا ہو کہ اگر ہماری اولاد آپ کے بیٹیوں کو مال میں حصہ نہیں دے گی مرنے کے بعد تو وہ ان کو دنیا میں تقسیم کر دے، زندگی ہی میں۔ اور اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہے۔ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ہدیے اور تحفے کے دور پر دونوں کو برابر دے دے، کیونکہ ہدیہ اور تحفے میں اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا، کسی کو زیادہ ہدیہ دینا، کسی کو کم دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا ہدیے اور تحفے کے دور پر دونوں کو برابر دے، لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر دے دے۔ اور اکثر علماء کہنا ہے کہ نہیں، اگر وہ تقسیم کر کے جائے تو جو شریعت نے تقسیم کیا ہے اس کے مطابق تقسیم کر کے جائے، جو وراثت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی، اور لڑکیوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے، لڑکیوں کا حق مارا جا رہا ہے، اور اس کا حق کوئی اجنبی نہیں مارتا ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں مارتا ہے، وہی مارتا ہے جو اپنی بچی کی بچپن سے تربیت کرتا ہے، جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، جو اسے اپنے خون کا حصہ سمجھتا ہے اور اس طریقے سے اس کی تربیت پر سب کچھ خرچ کرتا ہے، وہی اپنی بیٹی پر ظلم کا اور اپنی بیٹی پر خیانت کا ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ لہذا یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کے اندر اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنے مال میں سے وراثت دیں۔ اور یہ جہیز وغیرہ یہ وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ایک کافرانہ رسم ہے۔ اس کافرانہ رسم کو اس چیز سے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا اس چیز سے ہم اس کو بدل سمجھے، یہ تو حد درجہ حماقت اور جہالت والی بات ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا۔ کیا آپ بیٹے کی شادی میں نہیں خرچ کرتے؟ آپ بیٹے کی شادی میں بھی خرچ کرتے ہیں، لہذا بچی کی شادی میں اگر آپ سے خرچ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ اسے جہیز، اور جہیز دینا ہی شریعت کے اندر غلط ہے، جہیز دینا ہی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے غلط ہے یہ۔ اس لیے آپ نوجوانوں کو اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، اپنے دوست احباب سے مل کر کے آپ جو ہے اس طریقے سے ان چیزوں کو ختم کریں۔ علماء آئیں میدان میں، عوام آئیں، پورے لوگوں کو اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وراثت بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جسے آج دنیا کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی بچی کا ایک حق ہے کہ وراثت کی مرنے کے بعد بچی کو جو ہے اپنے مال کے اندر باقاعدہ اسے ہم وراثت دیں، کیونکہ اگر وراثت دیں گے تو بچی پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، وہ بچی آپ کے لیے دعا کرے گی اور اس طریقے سے ایک اچھا ماحول بنے گا، دیندارانہ ماحول بنے گا۔ لہذا یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ بچی کی تربیت میں اس پر بھی انسان دھیان دے۔ یہ کچھ اصول تھے یا کچھ مراحل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں زبان سے زیادہ عملی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے زیادہ بچی ہو یا بچہ
زبان سے زیادہ انسان اپنے آپ کو ان کے سامنے نمونہ بنائے، اپنے آپ کو ان کے سامنے قدوہ بنائے، وہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، وہ سب سے تربیت کا سب سے اہم مرحلہ ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ انسان زبان سے تربیت کرنے کے بجائے اپنے عمل سے ثابت کرے۔ اس کے زبان اور کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اولاد کے درمیان کبھی انسان جو ہے ناانصافی نہ کرے، اولاد کے سامنے کوئی منکر کام نہ کرے، اور اس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے پیار اور محبت کی فضا قائم رہے۔ اگر اختلاف، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بچے ہو یا بچیاں انہیں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے زبان سے زیادہ ہمیں عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے، عملی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اگر خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچہ نمازی نہیں بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے بچوں کو ہم سچ کی تعلیم دیں، خود جھوٹ بولیں تو بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بچہ آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، آپ کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے زبان سے زیادہ ہمیں اپنے عمل سے، کردار سے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس طریقے حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی تشریف لائے، صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، انہوں نے صدقے کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگلی ڈال کر کے صدقے کی کھجور کو ان کے منہ سے نکال دیا، اور کہا کہ صدقے کی کھجور آل محمد کے لیے حرام ہے۔ اس لیے یہ عملی تربیت کی ضرورت ہے، یہ عملی تربیت کی ضرورت ہے۔ خود حرام مال سے بچیں، اور اس طریقے سے حلال کمائیں، اور اس طریقے سے حلال مال بچوں کے اوپر خرچ کریں۔ آپ یہ جو پیسے یہاں کما کر کے بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں، اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ آپ کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس طریقے سے بچے کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان زبان سے زیادہ عملی تربیت کرے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اچھا نمونہ بنا کر کے پیش کرے، تو اس کا زیادہ بچے کے اوپر اور اس طریقے سے سب کے اوپر اس کا بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، کوئی تناقض نہ ہو، ہم زبان سے کچھ کہیں، عمل سے کچھ کریں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دین پر تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی، ہماری بچیوں کے حفاظ فرمائے، ہمارے ماں باپ کے حفاظ فرمائے، سارے لوگوں کے حفاظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے حفاظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین دین کے اصولوں پر ہمیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین پر قائم رکھے، اور وفات کے وقت اللہ رب العالمین ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری فرمائے، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔